السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 2 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں نام نہاد وسیم اور آگے بھی نام کے ساتھ ایک متبرک لفظ کو لکھتا ہے۔ میں وہ اس سے منسوب نہیں کروں گا۔ میں اس شخص کے تعلق سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوق میں ہم جس جانور کو ہم سب سے زیادہ نجیس ناپاک سمجھتے ہیں، سور، یہ سور سے بھی گرا ہوا ہے۔ سور جانور تو وہ جو پالتے ہیں اس کا وفادار ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا، اور اس کو مسلمان کہنا مسلمانوں کی توہین ہے۔ میں ایک مولانا کا اس کے تعلق سے تبصرہ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمام جامعات کے لوگ اس کو کافر قرار دیں۔ اس کو کافر قرار دینے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ یہ بذات خود پیدائشی کافر اور منافق ہے، اور یہ اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھ کر یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا اس کے وجود کا مقصد ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ ہمارا ایک خدشہ ہے کہ واقعی یہ پیدائشی یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے۔ اس کو مسلمانوں میں چھوڑ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس کو اس کا نام وسیم رکھ دیا گیا ہے، اور ایک طبقہ اندرونی طور پر اس کی تائید کرتا ہے، اور یقیناً وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان امن و امان سے اور ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر رہیں۔ یہ فرقہ بندی اور فرقوں میں بانٹنا وہ طبقہ چاہتا ہے، اور میرے الفاظ کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس منافق یہودیوں کے ایجنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے وہ ناپکار، تو قرآن کو سمجھا کیا ہے، اور تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ارے پہلے تو اپنی نسل کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ لے کہ تیرا باپ دادا کون سی نسل کا تھا۔ اگر ایک خطرہ خون بھی تیرے جسم میں پاک ہوتا تو قرآن شریف کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ تیری حیثیت کیا ہے، تیری نسل کی حیثیت کیا ہے، پہلے تو جان کر دیکھ لے۔ آج شہر حیدرآباد میں ایک تنظیم کی طرف سے اس سور کو قتل کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، اور قتل کرنے والے کو ایک مکان دینے کا پیشکش کی گئی ہے۔ میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے میں اس سور کو، کیونکہ ہندوستانی قانون میں کوئی ایسی شخص نہیں ہے جو موذی جانور کو مارنے پر اس کو کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا موذی اور نجیس ناپاک یہ سور ہے، اور اس کو قتل کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور تو میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے 20 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو کوئی اس سور کو قتل کر دے گا اس کو صوفی علماء کونسل کی جانب سے 20 لاکھ روپے اس کو انعام دیا جائے گا، اور ایک تنظیم ہماری حیدرآباد کی 10 لاکھ روپے اور مکان کا اعلان کی ہے۔ اور اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے بہت بڑے عاشق کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اب وہ عاشق ہیں یا نہیں ان کا ضمیر بہتر جانتا ہے، لیکن زبانوں سے تو وہ یہی کہتے آ رہے ہیں۔ تو میں آج ان سے سوال کر رہا ہوں کہ جہاں خلفائے راشدین، خاص طور پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسا بیہودہ الزام لگایا گیا ہے، تو پھر آپ کی زبانیں گنگ کیوں ہیں، اور آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے آپ بھی در پردہ اس یہودیوں کے آپ بھی ساتھی ہیں۔ میں بلا مبالغہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی محبت اہل بیت اطہار کا حقدار ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور آج خلفائے راشدین کے تعلق سے ایک سور اتنی بدزبانی کرتا ہے، اور ہم علی کا چاہنے والے ہونے کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مولائی کہنے والے۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تمہاری محبت کہاں چلی گئی؟ آج اس کے خلاف تمہاری زبان پہ ایک لفظ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ابھی بھی تم میں غیرت نہیں جاگی ہے تو تم مولائی تو کیا، تم یزیدی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے تمہارے سے۔
اگر اس لفظ پر اگر کوئی مسلمان خاموش بیٹھتا ہے تو یقیناً وہ یہودی کی نسل کا ہے، وہ نصرانی کی نسل کا ہے، وہ ہندوستانی قطعی ہو نہیں سکتا۔ ہندوستان کی زمین میں یہ تاثیر ہے، ہماری خمیر ہے، ہماری مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ ہم کسی مذہب کی مخالفت نہیں کرتے، کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے۔ یقیناً یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ آج ہمارے حیدرآباد میں بھی ایک فضا جونا پھیلا رہے ہیں، اور شیعہ اور سنی حضرات میں یہ تفرقہ پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ ناپاک کوششیں کبھی کارآمد ہونے والی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کی ہماری ایک جہتی کو ایسے کئی ناپکار اس کو ٹھیس نیس کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ خود فنا ہو گئے۔ ہماری ہندوستانی تہذیب ایک جہتی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور آج جو چہرے ابھر کر اپنے آپ کو کسی کا عاشق کہلوانا پسند کر رہے ہیں، آج ان کے چہروں کے اوپر سے نقاب جو ہے نا، اب یہ اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب حیدرآباد اور ہندوستان کے مسلمان یہ دیکھیں گے تم کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہو، کتنے خلفائے راشدین کی تم عزت و تکریم کرنے والے ہو۔ ایک بدبخت کھلے الفاظ میں 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کرتا ہے، اور آپ کے منہ میں جو ہے نا دہی جمع ہوا ہے، آپ کے منہ میں جو ہے نا زخم آ گیا ہے جو کھل رہا نہیں۔ اور ایک بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ 3 خلفائے راشدین نے جبراً اس کو قرآن مجید میں شامل کیا ہے۔ کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، کہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ترمیم کرے؟ اور اگر آپ کی خاموشی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بھی دل میں یہی ہے جو وہ سور کہہ رہا ہے، آپ کے بھی دل میں یہی ہے، یہ تینوں خلفائے راشدین ایسے آیتوں کو شامل کیے ہیں، یہ آپ کی خاموشی اس بات کا جو نا دلالت کرتی ہے۔ اور اب آپ کے مسلمان ہونے کے اوپر اب یہاں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ تو ایک چھوٹی تنظیموں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ میں تمام تنظیموں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد سے کروڑوں کا انعام کا جو ہے نا اعلان ہونا چاہیے، اور وہ سور کو نیست و نابود کرنا چاہیے، اس کی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا ایمان کا انتخاب ہے۔